ہم کہاں کے سچے تھے۔ پتہ ہے مشل، تمہیں سب سے بڑی خوبی کیا ہے جس نے مجھے تمہارا یوں اسیر کر رکھا ہے؟ میری بات پہ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا اٹھی۔ نہیں، میں نہیں جانتی، اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا۔ یہ تمہاری ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، ظاہری خوبصورتی تو بہت دیکھی ہے، اور اتنی دیکھی ہے کہ تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ نہ تمہاری کسی اور چیز نے مجھے متاثر کیا ہے، یہ تو بس تمہارا سچ ہے جو مجھے جیت گیا ہے۔ تمہاری اسٹریٹ فارورڈنس، تمہاری بولڈنس، تمہاری اپرائٹنس، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا ہے، کیونکہ یہ ہر لڑکی میں نہیں ہوتی۔ خوبصورتی تو بہت سی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے، میں نے اورنج جوس کی سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں مسکرانے لگی۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، یہ سچائی میرے لیے تو عام سی بات ہے۔ اٹس پارٹ آف مائی لائف، سو مجھے اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری فیلنگز نہیں ہوتی جیسے تمہیں ہو رہی ہیں، یا جو کوالٹی بندے میں ہو اسے ماننا چاہیے۔ ہاں یہ چیز ہے مجھ میں، یہ خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں۔ انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی دوسرا ہی تعریف کرے گا، کیونکہ اب لوگ کسی کی تعریف مشکل سے ہی کرتے ہیں۔ تمہیں مان لینا چاہیے، بلکہ فخر کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ خوبی ہے مجھ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اپنی سیاہ آنکھیں مجھ پہ مرکوز کے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اچھی لگتی ہیں تمہاری باتیں، جب کبھی کبھی ان میں حیران ہوتی ہوں کہ تم جن چیزوں کا ایڈمائر کرتے ہو، آج کل ان چیزوں کو کون ایڈمائر کرتا ہے؟ جس طرح تم جھوٹ سے نفرت کرتے ہو اور سچ کا پرچار کرتے رہتے ہو، کیا تم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ کیونکہ خالی سچ کا علم لے کر پھرنے سے آخر کیا ملتا ہے؟ زندگی سچ کے علاوہ بھی ہے۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے لیے سچ ہی سب کچھ ہے، ایسے جیسے تمہیں سچ سے عشق ہو چکا ہے۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب باتیں تم کہہ رہی ہو جو سچ بولنے والوں کے گروہ میں شامل ہے، اور سچ بولنے کے لیے کسی بھی نقصان کو اٹھانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ بٹ آئی لو دا وے یو سی دیز تھنگس۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو، جو تمہارے دل میں ہے وہ تم کہہ دیتی ہو۔ نہیں، آئی سویئر میں سیریس ہوں۔ مجھے بتاؤ، تمہیں صرف سچے لوگ ہی کیوں اچھے لگتے ہیں؟ حالانکہ ضروری تو نہیں کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ واقعی اچھے ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں بغض ہو، وہ بناوٹ اور تضاد کا شکار ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے انہیں اپنے بہت سارے کمپلیکسز کو چھپانے کے لیے سچائی کا پردہ ڈالنا پڑتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فراڈ ہی کیوں نہ ہوں۔ میں اس کی بات پر کچھ حیران سا ہوا۔ کیا تم ایسی ہو؟ میں نے اس سے یہ سوال کیا، اور وہ اس سوال پر گڑبڑا سی اٹھی اور پھر ہنس پڑی۔ نہیں بھائی، میں ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں۔ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ظاہر میں سچا اور باطن میں جھوٹا ہو، اس لیے میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کسی سوچ میں پڑ گئی اور جوس کی سپ لیتے ہوئے کہنے لگی، اور سناؤ، تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہے ہیں؟ ویسے ہی جیسے اب تک جا رہی تھیں، تعلیم اور تفریح سب کچھ ساتھ ساتھ۔ ارے میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی کہ میں یونیورسٹی کے میگزین کی ایڈیٹر چن لی گئی ہوں۔ اس نے ایک دم گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ارے دیٹس ونڈرفل، اور کتنے کارنامے کرو گی؟ اب تو عادت سی ہو گئی تمہارے مارکوں کے بارے میں سننے کی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ تم یہ سب مینج کیسے کر لیتی ہو، مشکل نہیں لگتا یہ سب؟ وہ میری اس بات پر فخریہ انداز میں مسکرائی۔ مشکل کیسی؟ ٹیلنٹ اور جذبہ ہونا چاہیے بندے میں، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی مجھے تو کوشش بھی کم کرنی پڑتی ہے کسی چیز کے لیے، ہر کام خود ہی ہو جاتا ہے۔ اب یہ میگزین کا معاملہ ہی لے لو، میں ذرا بھی ولنگ نہیں تھی یہ ذمہ داری لینے کے لیے، کیونکہ اس میں بہت بکیڑے ہوتے ہیں کہ جس کی چیز پبلش کر دو وہ خوش، باقی ناراض۔ مگر ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے اصرار کیا کہ مجھے یہ ذمہ داری لے لینی چاہیے۔ اب ہر جگہ بندہ انکار تو نہیں کر سکتا نا، پہلے ہی لٹریری کونسل کی ہیڈ ہونے کی وجہ سے اتنے سارے کام سر پہ پڑے رہتے ہیں، اب میگزین کی مصیبت بھی شامل ہو گئی ہے، مگر خیر کرنا تو ہے ہی۔ ٹیبل پہ ہاتھ ٹکائے ہوئے بولے جا رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اسٹڈیز کا کیا حال ہے؟ کہیں یہ نہ ہو کہ ان سرگرمیوں کی وجہ سے ساری کسر وہاں نکل جائے؟ میں نے اس سے چھیڑا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اس ہفتے میں اپنی اسائنمنٹ میں ڈسٹنکشن لی ہے۔ میرے نوٹس ڈھونڈتا پھر رہا ہے پورا ڈپارٹمنٹ، بلکہ میری اسائنمنٹ کی ایک کاپی ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں۔
تو پھر یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ آپ ٹاپ کریں گی نہیں. خیر اب ٹاپ کرنا تو بہت مشکل کام ہے. بہت جینیس ہے ہماری کلاس میں, صرف یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ مہرین, وہ بھی کافی اچھی ہوتی تھی اسٹڈیز میں. مجھے یکدم مہرین کا خیال آیا, نہیں اچھی ہے وہ بھی محنتی ہے. اس نے آئس کریم کا بول اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کے گیا تھا, تمہارے تعلقات ویسے ہی ہیں ان میں کوئی بہتری بھی آئی ہے. میں نے آئس کریم کا ویفر توڑتے ہوئے بولا. دیکھو میں تو ہمیشہ ہی اس سے اچھے طریقے سے ملنے کی کوشش کرتی ہوں, مگر اب وہ نہ بات کرنا پسند کرتی ہے نہ کچھ اور کہتی ہے, تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. ویسے بھی اسے بہت سے کمپلیکسز ہیں, تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ میرے بارے میں یونیورسٹی میں فضول باتیں پھیلاتی پھرتی ہے, لیکن میں اسے ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں. آفٹر آل شی از مائی کزن. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اب نارمل ہے, حد سے زیادہ جیلس ہوتی ہے. حالانکہ یونیورسٹی میں اس کے لیے ہمیشہ مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں, مگر جس چیز میں وہ حصہ لیتی ہے میں اس چیز میں نہیں حصہ لیتی ہونی چاہیے, اور جس چیز میں حصہ لیتی ہوں وہ کبھی اس چیز میں حصہ نہیں لیتی, اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ میں تو تقریباً ہر چیز میں ہی حصہ لیتی ہوں. اس کی وجہ سے ہمیشہ اسے بیک گراؤنڈ میں ہی رہنا پڑتا ہے. اسے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی, وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتی تھی. امی تو ابھی بھی اس کی تعریفیں کرتی ہیں. اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی چلے جاؤ تو مجھ سے بات نہیں کرتی. میں خود ہی سلام دعا میں پہل کرتا ہوں, حالانکہ پہلے تو اچھی دوستی تھی ہماری. مجھے بھی اس کی طرح مہرین سے شکایتیں تھیں, تو میں اوائڈ کرنے کی وجہ تو بہت واضح ہے. اب تمہاری مجھ سے دوستی ہو گئی ہے تو وہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بندہ جو اس کا دوست ہو وہ مجھ سے بھی دوستی کرے. تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب تم مجھ سے ملتے ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے اسے ہمارے پسندیدگی کا بھی اندازہ ہو گیا ہو. اس نے مجھے تفصیل سے کہا. اگر یہ وجہ ہے تو یہ بہت ہی احمقانہ سی وجہ ہے. آفٹر آل ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے کہ جسے چاہے دوستی کرے, جسے چاہے پسند کرے. اور میں اس کی بات پہ کچھ الجھ سا گیا تھا. چھوڑو اس بارے میں, جتنا سوچو گے اتنا پریشان ہوگے. یہ بتاؤ واپس کب جا رہے ہو؟ ابھی تو 1 ہفتہ اور ہے, پھر شاید 9 یا 10 جس دن فلائٹ کا انتظام ہو سکا تب واپس جاؤں گا. میں نے آئس کریم کھاتے ہوئے اسے اپنا شیڈیول بتایا. اور پھر کب آؤ گے؟ اس نے مجھ سے پوچھا. 4-6 مہینے بعد. ویسے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری پوسٹنگ پاکستان میں ہی ہو جائے, مگر ابھی فی الحال 1-2 سال تک اس کا کوئی امکان نہیں. 1.5-2 سال بعد جب پوسٹنگ یہاں ہو جائے گی تو کافی آسانی ہو جائے گی. امی بھی اکیلی رہتی ہیں, ان کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. خط لکھتے رہو گے نا؟ ہاں بالکل, یہ کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں. سفید رنگ اچھا لگتا ہے تم پہ, پہنا کرو. یہ بات کہنے پہ وہ مسکرا سی گئی. میں گھر ڈراپ کروں یا ہمارے گھر چلو گی؟ نہیں, مجھے گھر ڈراپ کر دو, کافی دیر ہو گئی ہے. اس وقت یونیورسٹی سے گھر پہنچ چکی ہوتی ہوں. آج تو تمہارے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ یونیورسٹی سے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی, اس نے اٹھتے ہوئے کہا. پھر اسے ڈراپ کرنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا. لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میری نظر مہرین پہ پڑی. وہ امی سے باتوں میں مشغول تھی. کچھ حیرت سی ہوئی اسے دیکھ کے, کیونکہ جب میں پاکستان آیا تھا تب سے وہ پہلی بار ہمارے یہاں آئی ہوئی تھی. السلام علیکم. آج تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس غریب خانے میں. وہ میری آواز پر چونک سی اٹھی, مگر اس نے جواب نہیں دیا. آتی تو یہ مشکل سے ہی ہے. آج بھی بڑے جتنوں سے لائی ہوں اسے, ورنہ یہ تو آج بھی نہیں آ رہی تھی. امی نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا. نہیں خالہ, بس کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی. آپ کو تو پتہ ہے ایم اے کی پڑھائی کتنی مشکل ہے. پتہ ہے بھائی ایم اے کی پڑھائی مشکل ہے, مگر اور بھی تو لوگ ہیں جو یہ مشکل کام کر رہے ہیں. مشل بھی تو ہے نا. اس نے تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی سرگرمی پال رکھی ہے, اور پھر بھی یہاں آتی جاتی رہتی ہے. میں صوفے پہ بیٹھتے ہوئے نادانستہ طور پر اسے مشل سے کمپیئر کرنے لگا. اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا. میں مشل نہیں ہوں. عجیب سی صد مہری تھی اس کی لہجے میں. ہر کوئی مشل جیسا ہو بھی نہیں سکتا. میں کہتے کہتے رک گیا. یکدم مجھے خیال آیا کہ یہ بات اس کو بری لگے گی, اور اس بات پہ وہ ناراض ہو سکتی ہے کیونکہ وہ مشل کو پسند نہیں کرتی. آ جایا کرو امی سے ملنے, ان کا بھی دل بہلا رہے گا اور تمہیں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی عادت پڑے گی. میں نے بات بدل دی. اس نے مجھے
اس نے مجھ پہ ایک نظر ڈالی اور چپ رہی۔ میں کچھ دیر تک لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی کمپنی میں بیٹھنا آسان نہیں تھا، کافی اعصاب شکن تجربہ تھا یہ۔ وہ میری ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی تھی، یا اگر کچھ کہتی بھی تھی تو بہت ہی مختصر سا جواب ہوتا تھا، اور جواب بھی کافی حوصلہ شکن ہوتا تھا۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا ہے، ورنہ تو پہلے ایسی نہیں تھی۔ مجھے یاد تھا کہ 2-3 سال پہلے جب میں یہاں تھا تو اس سے میری کافی دوستی تھی۔ اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ننیال میں آ گئی تھی۔ تب اس کی عمر شاید 8-9 سال ہوگی اور میں اس وقت 12-13 سال کا تھا۔ میری امی اکثر اسے اپنے گھر میں لے آیا کرتی تھی اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ شروع میں نے اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے کے لیے بہت جد و جہد کی تھی۔ وہ میرے کھلونوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ جہاں امی اسے بٹھا دیتی تھی وہ وہیں بیٹھی رہتی تھی۔ بہت خوفزدہ اور سہمی ہوئی سی لڑکی تھی۔ وہ ہمارے گھر کی چیزوں کو بڑی حیرانگی سے دیکھتی تھی اور نارمل بچوں کی طرح وہ کبھی ان کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ مگر آہستہ آہستہ امی اور میں نے اسے بہت حد تک نارمل کر لیا تھا۔ حبیبہ خالہ کی شادی کسی بہت بڑے امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ میری امی کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں بیائی گئی تھیں۔ میرے شوہر وابڈا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ شروع کے 2-4 سال انہوں نے اچھے گزارے، مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ خالہ کے شوہر نے اچانک ہیروئن کا استعمال شروع کر دیا۔ پہلے وہ چوری چھپے نشہ کرتے تھے، پھر خالہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ کام کھلے عام کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی گئی۔ اب ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی اور آہستہ آہستہ رہی سہی کسر بگڑے ہوئے حالات نے نکال دی۔ میرے نانا خالہ کی تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے ہاں کبھی فاقوں کی نوبت نہیں آئی۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے بعد یکدم سب کو سکون مل گیا۔ اگر وہ نہ بھی مرتے تو میرے نانا اور ماموں نے خالہ کو طلاق دلوانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، مگر انہیں خالہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ فیس کرنا ہی نہ پڑا۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال بعد ہی خالہ کی شادی کر دی گئی اور مہرین کو ننیال میں چھوڑ دیا گیا، کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر کو یہ پسند نہیں تھا کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے۔ مجھے تب مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ بالکل اکیلی رہ گئی ہے، اس کا کوئی خاندان ہی نہیں، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ ہی کوئی دوست۔ لاشعوری طور پر میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سوچتی یہ تو مجھے کبھی نہیں بتایا، اور نہ ہی مجھے کبھی اس چیز کا اندازہ ہو پایا کہ اپنے ماضی و حال سے کس قدر متاثر ہے، مگر وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی ہے، اور یہ دوستی اس کے میٹرک میں ہونے تک رہی۔ اس کے بعد میں لنڈن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے کر انگلینڈ آ گیا۔ جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس گیا تو میں اپنی امی کے پاس ہی جب میں سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس گیا تو امی کے پاس ہی رہنے گئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھیں۔ اس سے میری ملاقات نہ ہو پائی، مگر تب میری دوستی مشعل سے ہونا شروع ہو گئی، اور یہ دوستی ایک طوفانی رفتار سے ہوئی۔ جب تک مہرین سے میری دوستی تھی، کسی اور کزن سے میں زیادہ فری نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مشعل سے بھی میری دوستی صرف سلام دعا کی حد تک تھی۔ حالانکہ ہم اکثر ملتے تھے، مگر جب میں واپس آنے کے بعد مشعل سے ملا تو وہ بہت بدلی ہوئی لگی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ خوبصورت تو ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اب کچھ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیز آ گئی تھی اس میں، بہت ہی بولڈ، صاف گو، اور مجھے اس کی صاف گوئی پسند آئی تھی۔ یہ بات تو مہرین میں نہیں تھی۔ مشعل کو قائل کرنا آتا تھا، اور وہ بہت فراخ دل بھی تھی۔ یہ خوبیاں مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی تھیں، اور صرف یہی بات نہیں تھی جو میں اس کا مداح سر رہا تھا۔ تقریباً سارے خاندان میں ہی اس کے طور طریقوں کے گن گائے جاتے تھے۔ مجھے تب پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ وہ شاعری بھی کرتی ہے، اور یہ بھی کہ وہ 2 زبانوں میں شاعری کرتی ہے۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اس کی شاعری سننے پر اصرار کیا۔ صرف ایک شرط پر سناؤں گی، اگر آپ یہ کسی اور کو نہ سنائیں، بلکہ کبھی کسی کو بتائیے گا بھی مت کہ میں شاعری کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے خاندان میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کی جاتی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے، اور پھر میں نے اسے اپنی چند انگلش اور اردو نظمیں سنائیں۔ پھر اس نے مجھے اپنی کچھ چند انگلش اور اردو نظمیں سنائیں،
اور میں اس کی شاعری سن کر حیران رہ گیا۔ اس کی شاعری بہت ہی میچور تھی، اس میں عامیانہ پن نہیں تھا، اور وہ عام ہونے کے ساتھ ساتھ خاص بھی تھی۔ تم اگر اس قسم کی شاعری لکھتی رہی تو بہت آگے جاؤ گی، میں نے اس سے کہا، اور وہ مسکرا دی۔ آگے جانے کے لیے شاعری واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس، میں نے اس کے جملے کو سراہتے ہوئے کہا، اور میں اس کا قائل ہو گیا، اس کی شخصیت کا۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں انگلینڈ واپس آ گیا، مگر مشعل سے میرا رابطہ نہیں ٹوٹا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے اور کبھی کبھار فون پہ بھی بات کرتے تھے۔ مہرین تب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی، اس سے میرا اب کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ میں نے اسے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، میں مشعل کے سحر میں اور زیادہ گرفتار ہوتا گیا، اور وہ اپنی کامیابی ہر خبر سب سے پہلے مجھے سنایا کرتی تھی۔ کبھی وہ ڈبیٹ میں جیتتی تھی، کبھی مشاعرے میں کامیابی کا کارنامہ دکھاتی تھی، کبھی کسی لٹریری سوسائٹی کی صدر چنی جاتی تھی، کبھی کالج میگزین کے ایڈیٹر منتخب ہو جاتی تھی، اور اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی جن پہ مجھے بہت فخر تھا۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ خدا کسی کو ظاہری خوبصورتی، ذہانت، صداقت اور کامیابی ایک ساتھ دے دے، اور مشعل کے روپ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر روپ میں یکتا اور باکمال تھی، وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، بہت ہی سافٹ اسپوکن تھی کم از کم۔ اس نے کبھی بھی میں نے اس کو کبھی بھی کسی کے ساتھ ترشی یا اونچے آواز میں بولتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ پھر جب اس سے اگلے سال میں واپس آ کے پاکستان ملا تو مہرین ایسے مل رہی تھی جیسے پہلی دفعہ مل رہی ہو، اس کے انداز میں شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی، اور جب ایسا 2-3 بار ہوا تو پھر میں نے اسے بھی اوائڈ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اپنے انسلٹ کروانا بھی تو کوئی نہیں چاہتا۔ مجھے ایسا لگا کہ مہرین میرے ساتھ رسمی دعا سلام کرنا چاہتی ہے اور کچھ نہیں، اور باقی وہ مجھ سے بیزار ہی نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس نے ہمارے گھر آنا جانا بھی ترک کر دیا تھا۔ ہر ایک سے اس کو شکایتیں رہنے لگی تھیں۔ وہ جھگڑالو تھی، مگر وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ ننیال میں کسی سے بھی اس کی دوستی نہیں تھی، وہ ہر ایک سے الگ تھلگ اور کٹی ہوئی رہتی تھی۔ اس کی امی اس کے لیے ماہوار خرچہ بھجواتی رہتی تھیں۔ سماجی طور پر وہ کسی بھی بوجھ نہیں تھی، مگر سماجی لحاظ سے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ مشعل کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کرتی تھی، اور مہرین کی عادات کے بارے میں سن کر مجھے اس سے چرسی ہونے لگی تھی۔ بچپن کی وہ ہمدردی یکدم غائب ہو گئی تھی جو مجھے اس سے تھی۔ میرا خیال تھا اب بھی ہے کہ انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سدباب بننا چاہیے۔ ساری زندگی آپ ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رو سکتے، اور دوسروں سے مراعات نہیں حاصل کر سکتے۔ اور پھر ایسا دنیا میں کون ہے جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی ہی رہتی ہے۔ پھر وہ بھی عام انسانوں میں سے تھی۔ ساری مشکلات اسے خود ہی حل کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے فرار کا جو راستہ تلاش کیا تھا وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ میں پھر لندن چلا گیا اور اپنی تعلیم مکمل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ امی کو میرا یہ فیصلہ ہرگز پسند نہیں آیا، مگر میں نے ان سے خفگی پہ زیادہ اعتراض نہیں کیا، اور میں نے ان کی اس خفا ہونے کی چیز پہ زیادہ پرواہ نہیں کی۔ جو مراعات اور تنخواہ مجھے وہ کمپنی دے رہی تھی، میں اس کا پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میرے عادات ایسی تھیں کہ پاکستان کا ماحول مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا۔ مجھے سچ بولنا سننے کی بیماری تھی، اور ایسے بندے کو پاکستان میں ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ لندن میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ انہی دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میں یکدم ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا جانے لگا، اور میری ذمہ داریوں میں بہت حد تک اضافہ ہو گیا۔ اکلوتا تھا، اس لیے ان ذمہ داریوں کا احساس مجھے زیادہ محسوس ہونے لگا۔ میں نے کوشش کی کہ امی کو اپنے ساتھ لندن لے آؤں، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھیں، مجھے ہی جھکنا پڑا، اور میں نے اپنی کمپنی سے پاکستانی برانچ میں ٹرانسفر ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہوتے ہوتے بھی 1-2 سال لگ ہی جاتے ہیں۔ جاب ملنے کے بعد جب میں پاکستان آیا، مہرین سے میری ہر ملاقات ایک اجنبی کی طرح ہوئی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا، مگر وہ میرے
مگر میرا نہیں خیال کہ میری ناپسندیدگی نے اس پہ کوئی کسی بھی قسم کا اثر ڈالا ہو۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ یہ جانتی نہ ہو کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا ہوں، مگر پھر بھی اس نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ بہت سے کمپلیکسز میں مبتلا لڑکی تھی۔ اس میں سب سے پہلا کمپلیکس تھا اس کی معمولی شکل و صورت، اور اس کے بعد یقیناً اپنا بیک گراؤنڈ، مالی حالات، ان سب کا نمبر آیا۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ اتنے سارے کمپلیکسز کے ساتھ زندہ کیسے ہے وہ، اور آئندہ دنیا کو فیس کرنے کے لیے اس کو ان اپنے کمپلیکسز سے نجات حاصل کرنی پڑے گی۔ آج بھی اسے دیکھ کر میرے ذہن میں وہی ساری پچھلی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے دیر تک اس کے بارے میں سوچا۔ میرا خیال تھا کہ اسے کسی سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے جو اسے ان کمپلیکسز سے نبردار ہونے کے اندر ہیلپ کر سکے، جو اس میں تھوڑی سی خود اعتمادی پیدا کر سکے، مگر یہ تجویز میں نے کبھی مہرین کے سامنے پیش نہیں کی، اور نہ ہی میری اس بات کی ہمت ہوئی۔ کسی کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کے ذہن کو علاج کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ایک زندگی جو ایک متواتر اور نارمل زندگی ہوتی ہے وہ گزار سکے۔ وہ شام تک گھر میں ہی ٹھہری تھی، پھر امی میرے کمرے میں آئیں۔ میں اس وقت کچھ کام کر رہا تھا۔ اسود، تم مہرین کو گھر چھوڑاؤ، انہوں نے مجھ سے کہا۔ میں نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، میں نے کاغذات سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ چلی گئیں۔ گاڑی کی چابی لے کر جب میں باہر آیا تو امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ، میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ امی بھی باہر پورچ میں آ گئیں۔ میں نے کار میں بیٹھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا، مگر اس نے بیک ڈور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں پیچھے بیٹھوں گی۔ کوئی بات نہیں مہرین، آگے بیٹھ جاؤ۔ کون سا تم کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہو؟ اس کے چہرے پہ ناگواری کی ایک لہر سی دوڑ گئی، مگر کسی وجہ سے وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ ہی بیٹھ گئی۔ مشعل ایسا نہ کرتی، ایک سوچ میں دماغ میں لہرا گئی۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا، بندے کو ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں پیچھے بیٹھنا تھا تو تمہیں پیچھے ہی بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی، لیکن پھر وہ چپ رہی۔ تمہاری امی کیسی ہیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے مجھے جواب دیا۔ مستقل رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ؟ پتہ نہیں۔ میں اس کے جواب پہ حیران نہیں ہوا تھا، وہ ایسی ہی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ پتہ نہیں، اس نے پھر اسی لہجے میں جواب دیا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ میرے سوالوں میں دلچسپی لے رہی ہے، اور نہ ہی مجھ میں۔ شاید وہ چاہتی ہے میں چپ رہوں، اور میں چپ ہو گیا۔ وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ میں اسے بار بار مخاطب کرتے رہوں۔ ہاں، مشعل ہوتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا، اس کی خاموشی مجھے چبھتی۔ شاید میں نے اسے کبھی خاموش دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے مشعل ہر معاملے میں بہت مختلف تھی۔ وہ بے حد خوبصورت، دراز قد، سفید رنگ، خوبصورت سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، دراز پلکیں۔ اس کا چہرہ ہر وقت مسکراہٹ کا تاثر لیے رہتا تھا۔ آنکھوں سے ہر رنگ اس کے سیاہ کمر تک لہراتے ہوئے بال جو ان کو کم ہی باندھتی تھی۔ اور مہرین، میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، اپنے ذہن میں جیسے اس کے نقوش ابھارنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے میں کچھ بھی خالہ جیسا نہیں تھا، وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی۔ سانولی رنگت، عام سی آنکھیں، عام سے بال، معمولی شکل و صورت، کچھ بھی تو نہیں تھا ایسا خاص اس میں۔ اور جو اسے کچھ بہتر کر دیتی تھی، پھر اس کی خاموشی، اس کی جلی کٹی باتیں، اس کے کمپلیکسز، واقعی کچھ لوگوں کو خدا کچھ بھی نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کیوں پھر میں اس کا موازنہ مشعل سے کرنے لگا۔ کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کے لیے یونیورسٹی میں مشعل کا سامنا کرنا، جو مستقل لائم لائٹ میں رہتی ہے، اور جو ہر چیز، ہر جگہ، ہر شخص پہ چھا جاتی ہے۔ پھر یہ سب مہرین کے کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اس کی جیلسی حق بجانب تھی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھے مشعل پر فخر محسوس ہونے لگا۔ کیا کوئی اس سے زیادہ مکمل ہوگا؟ کسی کے پاس اس سے زیادہ نعمتیں ہوں گی؟ خوبصورتی، ذہانت، دولت، شہرت، محبت کیا نہیں تھی اس کے پاس؟ اور پھر تو وہ اندر سے بھی خوبصورت تھی۔ اس میں غرور نہیں تھا،
आजिज़ी थी, नरमी, इसार, सच्चाई थी जिसके हर लफ्ज़ में बोलती थी। इसकी साफ गोई थी जिसने मुझे इसका फ़ैन बनाया हुआ था। इसका घर आ गया था, गेट खुला हुआ था। मैं गाड़ी सीधी अंदर ले गया। मैंने खाला से कहा था मैं ख़ुद चली जाऊंगी, मगर उन्होंने ख़ुद ये इसरार किया था कि आप छोड़ने जाएंगे मुझे, हालांकि आपको ज़हमत नहीं देना चाहती थी। बहरहाल आपका शुक्रिया, आपने इतनी ज़हमत की। गाड़ी के हैंडल पर हाथ रखते हुए उसने पता नहीं क्यों मुझे सफाई पेश की। उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी से उतर गई। मैंने उसके उतरने से पहले कहा, मैंने कोई ज़हमत नहीं की, तुम मेरी कज़न हो, पहले भी मैं तुम्हें छोड़ के आता ही था ना, तब तो तुमने कुछ ऐसा नहीं कहा। इसका उसने जवाब दिया था, पहले की बात कुछ और थी। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अचानक मशल बाहर आ गई। मैंने हैंडल से हाथ उठाया। महरीन दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई। मशल सीधी मेरी तरफ आ गई थी। बड़ी तकल्लुफ़ से इसने मेरा वाला दरवाज़ा खोला। मैं महरीन को मुखातिब करते हुए कहा, अच्छा किया महरीन, तुम किसी बहाने इन्हें ले आए, वरना तो ये साहब आने के लिए तैयार ही नहीं होते। महरीन ने एक नज़र रुक कर हम दोनों को देखा, फिर कुछ कहे बगैर अंदर चली गई। अब अंदर आओ तुम भी, मशल ने मुझसे कहा। नहीं यार, मुझे कुछ काम है, मुझे वापस जाना है, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगा। इसने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर खींचा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे 1-2 दिन के काम के बाद आने के अंदर। अभी अंदर आओ और हमारे साथ लंच करो। इस वक्त तो आराम से छोड़ के चले गए थे, अब नहीं जाने दूंगी। मैं इसकी बात रद्द नहीं कर सका। मुस्कुराता हुआ नीचे उतर गया। इसके साथ बातें करते हुए मैं अंदर आ गया। नानी अम्मी कहाँ हैं? मैंने अंदर आकर पूछा। अपने कमरे में है, मिलना चाहते हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। इसके साथ मैं नानी के कमरे में दाखिल हुआ। महरीन वहीं थी। हमें देखकर वो कमरे से चली गई। देखें दादी अम्मी, आज मैं आपके नवासे को ज़बरदस्ती पकड़ के लाई हूँ, वरना तो ये आने के लिए तैयार ही नहीं थे। मशल ने जैसे मेरा तारुफ़ कराया। मैं नानी अम्मी के पास बैठ गया। उन्होंने मेरा माथा चूमा। 1-1.5 माह के लिए आते हो, इसमें भी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए पैगाम भिजवाना पड़ता है। मैं इनके शिकवे पे शर्मिंदा हो गया। नहीं नानी, बस मसरूफ़ियत ही इतनी है कि कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं मिलता। मैंने अपनी सफाई पेश की। हाँ भाई, बहुत मसरूफ़ हैं, हम जैसे फ़ालतू लोगों से मिलने के लिए कहाँ टाइम मिलेगा। इनसे मिलना हो तो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगर फुर्सत भी हो तो हम गरीबों पे कहाँ नज़र पड़ेगी। मशल कुर्सी पर झूलते हुए कहने लगी। इसकी बात पर मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। जाओ मशल, असवद के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। वो नानी अम्मी की हिदायत पर सर हिलाते हुए उठ गई। तुम्हारी माँ आती है, कह रही थी कि तुम अगले हफ्ते जाने वाले हो। नानी अम्मी ने मुझसे कहा। हाँ, छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, इसलिए मैं जाने वाला हूँ। इतनी कम छुट्टियाँ लेकर क्यों आती हो? नानी, ये इतनी कम छुट्टियाँ नहीं होती। 1 माह गुजार के जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या रहूँ। मैंने तो तुम्हारी अम्मी से कहा है कि अब तुम्हारी शादी का सोचे। माशाल्लाह, अब तुम अच्छा खासा कमा लेते हो, इस काबिल हो गए कि बच्चे बीवी की ज़िम्मेदारी उठा सको। ऐसी भी क्या जल्दी है नानी, अभी तो मुझे आज़ाद रह देने। 2-4 साल बाद देखेंगे मैं कौन सा बूढ़ा हो रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी भी यही कह रही थी कि दोनों का दिमाग बराबर ख़राब है। वो कुछ खफासी हो गई। आप नाराज़ ना हो, मैं सोचूंगा इस बारे में, मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। पहले तो आप अपना ख़ानदान की लड़कियों के बारे में कुछ सोचें। ख़ानदान में कौन सी ढेर ढार लड़कियां हैं, अबरार की बच्चियां हैं। उन्हें तो अबरार की बीवी अपने ख़ानदान में ही बयाने का ख्याल रखती है, और इसके ख़ानदान वाले भी यही चाहते हैं। असगर अपनी 2 बच्चियाँ ब्याह चुका है, तीसरी की बारी आने वाली है, और अभी देर है। बाकी रह गई मशल, तो इसके लिए तो रिश्तों का अंबार लगा हुआ है। हर हफ्ते 1-2 रिश्ते आते रहते हैं। मैं कुछ बेचैन सा हो गया। क्या मामू मामानी ने कहीं आपके लिए कुछ सोचा है? अभी तो नहीं, अकलौती हूँ ना, इसलिए वो जल्दी शादी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं तालीम मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद हो जाएगा। मगर मुझे कोई मसला नहीं। मशल के लिए तो रिश्ते बहुत आते थे। इसके लिए तो इतने रिश्ते आते थे कि इन्हें इंतखाब करने में दुश्वारी होती थी, वो बता रही थी।
اور مہرین بھی تو ہے، آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میرے سوال پہ نانی اماں کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرا گیا، وہ یکدم چپ ہو گئیں۔ اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کسی اور کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور جب شادی کرنی ہوگی وہ بتا دے گی۔ کیا کیا جتن کر کے میں نے اس کے لیے 2 رشتے تلاش کیے تھے، مگر اس نے تو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ بالکل باپ پہ گئی ہے، نہ اسے کوئی لحاظ ہے، نہ کوئی مروت ہے، اور نہ ہی بات کرنے کی تمیز۔ بات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتی کہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے اسے پال پوس کر جوان کیا ہے، سوچا تھا یتیم لڑکی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے، مگر کیا پتہ تھا جوان ہو کے اتنی بدلحاظ ہو جائے گی۔ بچپن سے یہاں رہتی ہے، یہاں کا کھاتی ہے، مگر اب یہ عالم ہے کہ کسی سے بات کرنا تو کیا، سلام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی۔ کوئی مرے کوئی جیے اس کی بلا سے اسے تو پرواہ ہی نہیں۔ ساری رات کمرے کی لائٹ جلا کے پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے۔ اسے تو میرا پاس آ کر بیٹھنا بھی پسند نہیں، حالانکہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے سب لوگ اسے برداشت کرے ہوئے ہیں، ورنہ تو سب یہ چاہتے ہیں اسے اپنی ماں کے ہاں لے جایا جائے اور ماں ہی اس کی شادی کرے۔ مگر میں نے ان سے کہا کہ جب اتنے سال تک اپنے پاس رکھا تو 2-4 سال اور سہی۔ نانی اس کے ہاتھوں کافی تنگ تھیں، اور یہ شکایتیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اب سمجھاتی کیوں نہیں؟ کیا سمجھاؤں؟ اب وہ چھوٹی بچی تو نہیں، آخر مشل بھی تو ہے نا، اسے کون سمجھاتا ہے؟ اس کی ماں میں لاکھ برائیاں سہی، مگر بیٹی کی تربیت اس نے اچھی کی ہے۔ مجال ہے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس سے، یا کبھی کسی سے لڑی ہو۔ اللہ نے صورت بھی خوب دی ہے اور سیرت بھی، اور یہاں یہ حال ہے کہ نہ صورت ہے اور نہ سیرت۔ لوگ تعلیم نہیں دیکھتے، صرف لڑکیوں کے گن دیکھتے ہیں، اور اس میں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی اچھائی نہیں۔ مہرین اچھی ہے، بہت اچھی ہے، دادی تو خواہ پریشان رہتی ہیں۔ جب اس کی شادی ہونی ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور شادی ہو جائے گی، کیونکہ رشتے تو آسمانوں پہ لکھے ہوتے ہیں۔ مشل اس وقت اندر آئی تھی اور اس نے دادی کے آخری جملوں پہ تبصرہ کیا تھا۔ ایک یہ ہے، دیکھو ہر وقت کیسے پیار سے اس کا تذکرہ کرتی ہے، اور ایک وہ ہے جو کبھی مشل کا نام لے لے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ میرا نام ہی ایسا ہے دادی، اس کا قصور نہیں، مشل نے ہنس کر کہا۔ اب اس کا ذکر چھوڑیں، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اس نے ٹرے سے چائے لی اور برتن ٹیبل پہ رکھ دیے۔ یعنی تمہارے بارے میں بات کرتے ہیں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میرے بارے میں بات ہو سکتی ہے، ویسے کوئی کمپلشن نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں چاہیں بات کریں۔ اس نے چائے کا کپ مجھے تھماتے ہوئے کہا، پھر واقعی باتوں کا رخ مڑ گیا۔ رات کا کھانا میں نے وہیں کھایا، مہرین کے علاوہ ڈائننگ ٹیبل پہ سب تھے، گپ شپ ہوئی۔ میں نے اس ڈنر کو واقعی انجوائے کیا۔ کھانے کے بعد دوبارہ چائے کا دور چلا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ مشل کی حصے مزہ واقعی اچھی تھی۔ وہ لطیفہ سنا رہی تھی اور پورا لاؤنج کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بڑی زبردست نقال تھی۔ رات کے 11 بج گئے تھے اور میں گھر کی طرف واپس جانے کا، لیکن اس وقت بھی میرے دماغ پہ مشل چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہونے سے ہر چیز بہت مکمل، بہت رنگین نظر آتی تھی، اور میں سونے سے بہت دیر پہلے تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔